महबूब के कंधों पर रहने वाले हसन इब्ने अली जनाब इमाम हुसैन हाजिर बारगाह हुए तो हाथ पकड़ के भाई का चूम के रो पड़े। भाई प्यारे भी तो बड़े होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं। और इन लोगों का मनसब बड़ा अनोखा है, शदीद तकलीफ है। तो इमाम हुसैन कहते हैं मेरे भाई हसन बताइए आपको जहर किसने दिया? रो के पूछते हैं। भाई का माथा चूम के इमाम हसन रो पड़े, कहने लगे हुसैन मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि अगर वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो फिर किसी बेगुनाह का नाम कैसे ले दूं, और अगर वही है ना जिस पर मुझे शक है तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मेरा रब बड़ा बेहतर इंतकाम लेने वाला है, फिर भी नहीं बताऊंगा। क्या करूं, कैसे बता दूं? मुस्तफा का नवासा हूं मैं, पर्दे डालने वाली माँ का बेटा, मैं शेर से ज्यादा जिगर रखने वाले अली का पुत्र, मैं कैसे बात कर दूं? बस जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, और सजना आह न कर लबों को सी। ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला दीन में जो लोग सख्त होते हैं ना उन पर मुश्किलें भी सख्त डालता है। ये हदीस पाक आपको मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मिलेगी, इब्ने माजा तिरमिजी में मिलेगी। फरमाया जितना कोई दीन में सख्त होता है उतनी उसकी मुश्किलात भी सख्त होती हैं, और जितना कोई नरम होता है उतनी उसकी मुश्किल भी थोड़ी होती है। हुसैन इब्ने अली बड़े सख्त थे ना दीन में, जानदार थे ना दीन के मामले में। अल्लाह ने मुश्किल डाली, इमाम अली मकाम की बारी आई, बड़ी मिन्नत की हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, रो के कहा हुसैन ना जाओ। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं अब मेरी ड्यूटी लगी है तो जाना तो मैंने है ना, जिम्मेदारी तो पूरी करनी है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सारी मुशक्कत को देखा। घर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, घर छोड़ना। वो जहाँ इंसान रहा होता है ना वालिदैन के साथ, जहाँ वक्त गुजारा होता है, कभी बंदा बूढ़ा भी हो जाए तो ख्वाबें अपने पुराने मकान की आती है। ख्वाब भी कभी आए ना तो वहीं घूमता इंसान अपने आप को पाता है। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि बस अब वक्त आया है तो अब ये छोड़ना है। हम ना कुर्बानी दिए बगैर पास होना चाहते हैं, हम कोई मुशक्कत सहे बगैर नंबर लेना चाहते हैं, हम कोई काम किए बगैर रुतबा पाना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं ना, ये मुमकिन नहीं। आप तारीख पढ़े ना अंबिया की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल मेहनत की है। और मैं सूरह हूद देखता हूं तो मैं वो अंदाज देखता हूं जिस तरह कुफर उनसे बात करता था। बड़ी जद्दोजहद की हजरत नूह ने, लेकिन पता है दुख उससे बड़ा क्या देखा? अपना बेटा ही काफिर हो गया। मालिक इम्तिहान डालता है तो बड़े बड़े, और हजरत नूह ने अपने बेटे को डूबते देखा, कहा मालिक मेरा बेटा, फरमाया नहीं ये तेरा है ही नहीं, तेरे तरीके पर नहीं तो तेरा कैसे होगा? किसी की नस्ल कहलाने के लिए तो उसके अकीदे पर होना जरूरी है, तेरा नहीं। हजरत नूह ने मुशक्कत देखी। वत्तखज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम अल्लाह के प्यारे हैं ना, लेकिन जिंदगी पूरी पढ़ के देख लो, सारी की सारी मुशक्कत मसाइब से भरी हुई, आजमाइशों से लदी हुई। कभी उन्हें कौम आग में डालती है, और कभी 86 साल उम्र हो गई तो औलाद कोई नहीं, और दुआ मांग के रब बेटा वो देता है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है। अच्छा पहले दिया नहीं, अब दिया। फलम्मा बलगा माहू साया, और जब वो जरा साथ चलने के काबिल हो गया, हर बंदा कहता नहीं मिन्नून खैर है मेरा पुत्र जवान हो गया है। जब वो बेटा साथ चलने के काबिल हुआ तो फरमाया ज़िबा करो ना ज़िबा। थोड़ी देर के लिए दिल पे हाथ रख के बताओ, और बच्चे को बुखार चढ़ जाए तो नींद नहीं आती, माएं मन्नतें मांगती फिरती है, रोते फिरते हैं बाप, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, फकत बीमार है, और जिसे ये कहा जाए ज़िबा कर, जनाब इब्राहिम तैयार हो गए।
اور بیٹے کو ذبح کر دیا, چھری چلا دی. وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو, تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری. ادھر آ جائے نا, جناب ایوب ہیں, کتنے بیمار ہو گئے, کتنے بیمار ہو گئے. 12 سال گزر گئے طبیعت خراب کو, 8 دن کے بخار میں لوگوں کے شکوے. 12 سال بیت گئے تو قبول محمد بخشا. بس عرض اتنی ہے کہ راضی رہن پیارے. آپ دیکھیں نا جناب یعقوب پیارے ہیں نا اللہ کے, لیکن آدھی زندگی روتے گزر گئی بیٹے کی یاد. جناب یوسف پیارے ہیں نا, سونا بنا کے نا اور باپ کا لاڈلا بنا کے نا, محبت پوری کرا کے, پیار پورا. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. او میرے بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا ورنہ وہ کچھ چال چلیں گے. شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اتنا دنیا میں پیارا بچہ اور اس وقت کوئی نہیں تھا جتنے جناب یوسف ہیں. پر یوسف کبھی بھائیوں کی مار کھائیں, کبھی کنویں میں جائیں. کریم کا کرم ہے نا, کنویں میں پھینکے تو بچا لیں, لیکن وہاں سے نکلے تو پھر وہ بکے. پھر کبھی یہاں بکے, کبھی مصر کے بازار میں بکے. او یار تو غور تو کر, وہی جناب یوسف اللہ کے پیغمبر پھر جیل جائے. ساری تکلیفیں سہ کے فرمایا لو یوسف اب میں تمہیں مصر کا بادشاہ بناتا ہوں. آپ جس کی بھی تاریخ ٹٹول کے لائیں گے نا وہ آزمائشوں والی والا نہ بولو وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. امام حسین کی باری آئی, وطن چھوڑنا ہے حسین کو. امام علی مقام نے کہا کہ ہجرت کی تھی نا, حضور نے بھی وطن چھوڑا تھا. دور کھڑے ہیں نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو, میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. پھر حسین ابن علی وہاں سے نکلے, بچے ساتھ, ڈٹنا پڑا. بھوک پیاس, بچوں کا ساتھ, پھر بچوں کی شہادتیں, یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا. لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت, ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ, لڑکھڑاتے قدم, الجھے خیالات, بے چینیاں, بے قراریاں, بہتے آنسو اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے, امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے, امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے, ایک ہی فارمولہ ہے, اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو. اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو. یہ جو لوگ سہمے سہمے, ڈرے ڈرے سے, پریشان سے, کمزور سے, غریبی کی بات کرتے, دیہاتی ہونے کی بات کرتے, سہمی سہمی باتیں کرتے, انہیں کہو ڈرو نا. وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے, لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا. انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے, بالآخر جانا تو ہے نا. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اس جان کی کوئی بات نہیں, یہ جان تو آنی جانی ہے. موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے, لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے. کمزور زندگی نہ گزارو, ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو, اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین. ہم ہائے حسین والے نہیں, ہم واہ حسین والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, ہم نے کہنا واہ حسین. کیا کمال کر دی امام علی مقام نے, واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان. اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا, عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا, جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا, سہما سہما, رو کے, دلاسے دے کے, آنسو پونچھ کے نہیں, بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا, وہ جبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا, وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے, اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے, فرمایا سامنے کھڑے ہو جاؤ, تمہیں
में खुतबा देना है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का तरीका है जुमे वाले दिन खुतबा दिया जाता है। पूरे वसूख से इत्माम हुज्जत किया। और हुसैन इब्ने अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई। जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो? तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा। मालूम होता है अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का वलवला नहीं देख रहे, तबीयत का बागपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ। हाँ हाँ, हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ। हाँ हाँ, हुसैन इब्ने अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत वकार और अजमत के साथ। हाँ, हुसैन इब्ने अली का सर कटा है, मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था, पर हुसैन का सर बोल बोल के कह रहा था देख लो मैं कट भी गया हूं फिर भी सबसे ऊंचा हूं। वो देखो मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे ऊंचा हूं मैं। ऐ हुसैन इब्ने अली, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। किसी ने एक बात की थी, उसने हद कर दी। उसने कहा मुर्रिख तो कितना को लिखेगा, खतीब तो कितना को वाज करेगा, और मुसन्निफ तो हुसैन इब्ने अली की शान में कहां तक बात करेगा। तू मेरे इमाम का बाकपन, उनकी जुर्रत, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनका कमाल, उनका सबर, उनकी इस्तकामत, उनका हौसला, उनकी जवामर्दी, उनकी हिम्मत कितनी को बयान करेगा? तू रहने दे। उसने कहा फिर क्यों रहने दूं? कहने लगे हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, ये हसन जाने। हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, ये हसन जाने, ये अली जाने, ये नबी जाने या खुदा जाने। हमारी ताकत नहीं है कि हम इमाम अली मकाम की अजमत को बयान कर, बस चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं हो। इमाम का तज़किरा बंदे को जवान करता है, बाहिम्मत करता है, जीने का हौसला देता है, मैदानों में खड़ा करता है। वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। और पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। लिहाजा ताकतवर बनो, बाहिम्मत बनो, करबला के वाक़े से ताकत हासिल करो। फिर कहता हूं हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम तो वाह हुसैन वाले हैं। हमारा कहना है कि वाह हुसैन, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। हम कह रहे वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन। अपने मिजाज में ताकत पैदा करो, अपने बच्चों को ये कुव्वत इरादी, कुव्वत फैसला आने वाली नस्ल को मुंतकिल करें, ये हिम्मत, जज्बा। और बिलखुसूस माओ बहनों बेटियों को बताएं कि रो के ना जियो, उस तरह जियो जिस तरह हुसैन इब्ने अली की बहन ने जी के दिखाया। दरबार यजीद में जनाब ज़ैनब ने जब खुतबा पढ़ा ना, दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। इन्हें कहो कि जरा थोड़ा बाहिम्मत वक्त गुजारे, बाहिम्मत, कहीं नहीं डगमगाई मेरे इमाम की बहन, कहीं कमजोर नहीं पड़ी, ताकत, हिम्मत। और उन्होंने बतलाया है कि रो के वक्त नहीं गुजरता, वक्त तो छा के गुजारना चाहिए। मुश्किलात के सामने मेरे हज़रत साहब का एक शेर है, फरमाया करते थे तुझे क्या डर हो है अख्तर, तेरे यावर हैं वो यावर, मुश्किलों को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे,
وہ تو مشکل کو مشکل میں ڈال دیں گے جن کو ہم نے مانا ہوا ہے۔ وہ بتلاتی ہیں کہ قیامت کا منظر بڑا سخت ہوگا، بڑا گمبھیر ہوگا، اور اس کے اندر انسان بڑا گھبرائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دن بھی بتلایا ہے، تاریخ بھی بتلائی ہے، پر وہ آئے گی کب، اس وقت کا تعین نہیں فرمایا، سن نہیں بتائی بس۔ اب بہت سارے بیوقوف دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی بھی اسی بات کی ہے کہ لوگ امت کے اتحاد کے اندر بہت بڑا رخنا ڈالتے ہیں ہر اس موقع پر کہ جس موقع پر اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے، لوگ انتشار کی بات کرتے ہیں۔ یہاں بھی اس موقع پر بھی لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا کہ قیامت کب آئے گی تو حضور بتا نہ دیتے۔ اندازہ کریں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ اس آدمی سے بغل گیر ہوں، اس بندے سے آپ پیار بڑھائیں۔ میرے تو جو ابا جی کو ان پڑھ کہے میں تو اس سے پیار نہیں کرتا تو جو مدینے والے رسول کے علم پر اعتراض کرے۔ ہاں یہ یاد رکھیں، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہم اس کے غلام ہیں جو حضور کا غلام ہے، لیکن اسے ہر مقام پر نبی پاک پہ نقص نظر آئے تو پھر دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہاں بھی لوگ دیکھیں کہ بات کیا چل رہی ہے قیامت کی، اور آپ کیا تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ انداز آپ نے اختیار کیا ہے۔ قیامت کی علامتیں نبی پاک نے ہمیں بتا دی، فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو سمجھ لو پھر قیامت آنے لگی، سمجھ لو پھر قیامت۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں جی جب آپ کا جسم ٹوٹنے لگے، جب آپ کی طبیعت میں کمزوری آنے لگے، جب آپ محسوس کریں کہ میں ان بیلنس ہو رہا ہوں تو چیک اپ کرا لیں، شوگر تو نہیں ہو گئی۔ یہ اس کی علامتیں۔ جب آپ کے جسم میں تپش بڑھ گئی، آپ کے معدے کا نظام ڈسٹرب ہو گیا، آپ کے ہاتھ پیر جلنے لگے، تو اب آپ نا ٹیسٹ کرائیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس تو نہیں ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں کچھ نشانیاں بتا دی قیامت کی، فرمایا ان نشانیوں پر غور کرو، جب یہ چیزیں آئیں پھر تمہیں نے انتظار کرنا ہے، پھر قیامت آئے گی، پھر تارے جھڑیں گے، چاند ٹوٹے گا، زلزلہ آئے گا۔ قرآن مجید نے کہا سورہ ابراہیم کے اندر کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، فرمایا جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ یہ جو تمہارے پاس زمین ہے یہ زمین نہیں رہے گی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائے گے۔ اس کو آسان نہ سمجھیں۔ آپ زمین پہ پیر رکھیں اور آپ کو شاید شیشہ ہی لگا ہو، اگر آپ کو اندازہ ہو نا کہ یہ پانی ہے تو آپ کا پیر جمتا نہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ وہ والی زمین نہیں جس پر میں چلنے کا عادی ہوں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں۔ آپ اپنا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک جائیں تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں پردیسی ہوں، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے کخ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے پردیس، حالانکہ زمین وہی ہے لیکن آپ کی مٹی بدل گئی تو آپ پریشان ہو گئے۔ تو رب فرماتے اس دن کا بھی خیال کر جس دن میں زمین ہی بدل دوں گا، تو زمین پہ پیر رکھے گا پر یہ وہ والی زمین نہیں ہوگی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دوں گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور فرمایا سب لوگ اس دن اس اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جو وحدہ لا شریک بھی ہے اور سب پر غلبہ رکھنے والا بھی۔ اس دن سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے دو قسم کی نشانیاں بیان کی۔ ایک علامات کبریٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں، جیسے دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں، لیکن اس سے پہلے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی حضور نے بیان فرمائی، اور فرمایا یہ تو مجموعی طور پر ہوگا نا، ساری دنیا کے لیے دجال آئے گا، تو مجموعی طور پر ہوگا نا کہ ساری دنیا کے لیے امام مہدی آئیں گے، جناب عیسیٰ آئیں گے، یہ تو مجموعی ہے۔
لیکن تم انفرادی طور پر بھی اپنے دائیں بائیں دیکھو کہ یہ جو چھوٹی نشانیاں یہ تمہارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، جب ماں اپنا آقا پیدا کرے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے. پھر قریب آ گئی ہے. ماں جب اپنا آقا پیدا کرے، مانا کیا کہ جب بچے اتنے نافرمان ہو جائیں کہ ماں پہ حکم چلائے، اولاد ماں کو حکم سنائے، حکم اماں زیادہ باتیں نہ کیا کر، اماں تو بھی تھوڑا صبر کر، حوصلہ کر. جب بچے ماں باپ کو باتیں سنائیں، حکم چلائیں، چونکہ بیٹا کماتا ہے تو وہ اپنے ابا جی کو کہتا ہے کہ ابا جی اب آپ ٹھہرے، آپ کو نہیں پتا، اب میرے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. فرمایا جس دن تم یہ دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے، ماں نے بیٹا نہیں پیدا کیا، اپنا سردار پیدا کر بیٹھی ہے، تو پھر تم اس دن یہ نہ کہنا بے سکونی ہو گئی، بدامنی ہو گئی، بلکہ اس دن سمجھ لینا کہ قیامت آنے لگی. بچے مسلط کریں، آپ یقین کریں بچے مسلط کرتے ہیں، بچے منوا لیتے ہیں اپنا آپ، بڑے نادان ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. اور میں نوجوانوں کو ایک بات عرض کروں، ماں باپ کی بات ماننے کا نام ان کی خدمت نہیں، ان کو خرچہ دینے کا نام خدمت نہیں، بلکہ بتائے رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد. تو سمجھ جا کہ تیرا والد راضی کس بات میں ہوتا ہے. اگر تو اس بات کو پا گیا، تو اس کی رضا کو اگر پا گیا تو پھر تیرا اللہ بھی راضی ہو گیا. تو یہ غور کر کہ والد گرامی راضی کس بات، ان کی رضا، ماں کی رضا کی. یار دو یار بچوں سے چھوڑے جاتے ابے کے کہنے پر، دو دوست نہیں چھوڑے جاتے، والا ابا کہتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کہتے ابا جی یہ تو اچھے بڑے ہیں. اس کی رضا کو پا جا، اس کی طبیعت کو پرکھ، تو محسوس کر کے یہ راضی کس بات میں ہوتے ہیں. تو ماں باپ کی رضا میں راضی ہو جا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. تو حضور نے فرمایا جب تم دیکھو نا، جب تم دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے دوسری علامت بیان کی، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، مشکات کتاب الایمان میں بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے محتاج لوگ، بکریاں چرانے والے، ننگے بدن والے، ننگے پیروں والے، یعنی جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے، وہ جب محلات پر فخر کرنے لگے، جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے لگے، تو پھر سمجھ لو قیامت آ گئی ہے. رکشہ چلانے والے کا بیٹا جب وزیر بنے اور اس سے پوچھا جائے کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آیا، تو وہ کہو میرے تو پرائز بانڈ ہی بڑے نکلے ہیں، میں جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا، جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا. جب خربوں پتی آدمی سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ کدھر سے ہے، تو کہ پیسے رکھی تھی، وہ پیسوں سے پرافٹ ہوا ہے. ہم اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کسی قسم کا کلام نہیں کرتے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل تک جس کے پاس جوتا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جب وہ محلات پر فخر کرنے لگے اور یہ بتانا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ میری کروڑوں اربوں کی جائیداد کہاں سے آئی، قوم کو لوٹ کر جب لوگ بڑے بڑے محلات پر فخر کریں، تو حضور نے فرمایا پھر یہ نہ سمجھنا ہماری معیشت خراب ہو گئی، یا پھر انتظار کرنا پھر قیامت آئے گی. پھر تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے، قیامت آئے. حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ نے علامتیں محسوس کرنی ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پہلے ہی قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت آخر آئے گی کب؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو بھی بتایا، ایک تیسری علامت بیان کی. حضور فرمانے لگے جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت آ جائے گی. اب ذرا وضاحت دیکھیے میرے نبی کریم کی، جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت آئے گی. تو اس نے فوراً عرض کی حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے، جب کرسی پہ وہ بندہ بٹھا دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، تو قیامت آئے گی۔ جب کرسی پر نااہل آدمی بیٹھتا ہے، نااہل، تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا پھر قیامت آتی ہے۔ آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ بندہ میری برادری کا تو میں نے ووٹ دینا ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ بندہ میری پارٹی کا تو میں نے ووٹ دینا ہے۔ نااہلوں کے سپرد کر دیا سارا کچھ، انہیں خبر ہی نہیں تھی، اس قابل ہی نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت صحابی ہیں کہ جن کے تقوی کی گواہی حضرت عثمان غنی جیسے لوگ دیا کرتے ہیں کہ یہ نیک اور پرہیزگار بندہ ہے۔ اتنے شاندار حضرت ابو ذر غفاری، اتنے بڑے آدمی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانے صوبے کا گورنر ٹھیک نہیں، تو آپ اس طرح کریں مجھے گورنر بنا دیں اس صوبے کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو نیک آدمی ہے، تو نفیس آدمی ہے، تو اچھا آدمی ہے، تو پرہیزگار ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرمانے لگے تو گورنری کے قابل نہیں، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس قابل تو نہیں ہے۔ محبت اور چیز کا نام ہے، قابلیت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز سے مخلص ہو لیکن اس کی قابلیت نہ رکھتا ہو۔ قابل آدمی کو آپ بٹھائیں گے، مخلص ہونا اور ہے، قابل ہونا۔ ایک آدمی آپ سے بڑا پیار کرتا ہے پر وہ ڈاکٹر نہیں، تو دوائی اس سے لیں گے کہ ڈاکٹر سے لیں گے؟ تو آپ کہیں ڈاکٹر تو میرا واقف ہی نہیں، میں نے تو یہ پیار بڑا کرتا ہے دوائی اسی سے لینی ہے۔ بھئی محبت اور چیز ہے، قابلیت ہم نااہلوں کے سپرد مانتے کرتے ہیں، یہ مان جانا چاہیے ہمیں۔ مولانا رومی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑی خوبصورت، اور فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے باز رکھا ہوا تھا، باز بڑا تنگ تھا بادشاہ سے، تو باز جو ہوتا ہے نا اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، اس کے پر بھی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پنجوں کے ساتھ اپنا شکار پکڑنا ہوتا ہے، پروں کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے، تو اس کے ناخن بھی بڑے بڑے تھے، پر بھی بڑے بڑے تھے، پر وہ بادشاہ سے تنگ بڑا تھا کہ یہ جو ہے اس نے مجھے قید کیا ہوا ہے۔ ایک دن پنجرا کھلا تھا تو باز اڑ گیا، ایک بوڑھی اماں کے گھر چلا گیا، بوڑھی نے بڑا پیار کیا، پہلے تو تھپکی دی، پھر چوری کھلائی، پھر بڑی محبت کری، باز اس سے بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یہ اماں ٹھیک ہے، قید تو نہیں نہ کرتی، چوریاں بھی کھلاتی ہے، پیار بھی بڑا کرتی ہے۔ تو اماں ایک دن کہنے لگی کتنا بیوقوف تھا بادشاہ جس کے پاس تو رہتا تھا، تیرے نہ کبھی ناخن کاٹے نہ تیرے بال کاٹے۔ اس نے اس طرح پکڑا اور پہلے اس کے ناخن اتارے، بڑا چیخا، بڑا چلایا کہ میرا تو کمال ہی میرے ناخنوں میں ہے، انہیں کاٹ ڈالے، پھر اس نے کینچی لی اور اس کے پر کاٹے، کیونکہ دیکھو کتنا برا حال کیا ہوا ہے۔ اب وہ نہ شکار پکڑنے کے قابل رہا نہ اڑنے کے قابل رہا، حالانکہ اماں نے کیا پیار ہی ہے، لیکن وہ پیار کر سکتی تھی، باز رکھ سکتی، اس کو رکھنے کے لیے کچھ صلاحیتیں، کچھ خوبیاں چاہیے۔ بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر آگے آ کے دیکھا تو اس کا برا حال ہے، اس کے قریب آیا تو وہ باز رونے لگا، تو کہنے لگا مجھے واپس لے چل، تیری قید ہی مجھے اچھی ہے۔ تو اس نے کہا تو یہاں کیوں پڑا؟ کہنے لگا یہ پیار بڑا کرتی تھی لیکن اسے پیار کرنا آتا ہے پر باز رکھنا نہیں آتا، جو باز رکھنے کا انداز ہے وہ اور ہے، پیار کرنے کا رنگ